سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، پوری توجہ اور ارادے سے سنتے ہیں، اور پھر اس میں جو بات ہوتی ہے اس کو اچھے سے اچھے ڈھنگ اور اچھے سے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پورا مجمع اسی کے لیے یہ قربانی دی ہے ماشاءاللہ، کیسے کیسے کہاں کہاں سے ہے نا۔ تو بہت، لیکن شیطان اور نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ادھر ادھر کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو یکسو ہو کر کے بات سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ جب تقاضا ہو تو ہر ایک چاہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، پہلے میں یہ اندر کا جذبہ ہو۔ اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کام بن جاتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے ہم کو آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ ہی نے اس دنیا کی حقیقت بتائی ہے۔ اماں اور ابا آدم و حوا علیہ السلام جنت میں تھے، پھر دنیا میں بھیجا۔ سبسکرائب کر دو تمہیں۔ یہ دنیا کیا ہے تو جس نے بنائی وہ خود بتا رہا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، اس لیے کہ جو بناتا ہے نا وہی اس کی غرض غایت بھی جانتا ہے۔ بھئی یہ مائک والے نے مائک بنایا، کیوں بنایا؟ کہ مجمع بڑا ہو تو بات اخیر تک پہنچ سکے، ہے نہیں؟ جنہوں نے گاڑیاں بنائی، یہ گاڑی کیوں بنائی؟ کہ آدمی سفر کر کے اپنی منزل کو جلدی سے پہنچ سکے، ہر چیز کی غرض ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا جس نے بنائی وہ تو اللہ پاک تنہا بلا شرکت غیرے۔ یہ آسمان، زمینیں، چاند، سورج، ستارے، دریائے، پہاڑ، سمندر، اور قسم قسم کی غذائیں، قسم قسم کے میوے، سبزیاں، پھل، فروٹ، اور سونا، چاندی، پلاٹینم، پیٹرول، کیا کچھ، یہ سب۔ لیکن اس کی حقیقت بتائی کہ سارا کھیل تماشا ہے۔ اصل تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، یہاں کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا۔ لیکن یہ تھوڑی سی زندگی ہے بہت کانٹے کی، بہت قیمتی۔ سکرات، حسن خاتمہ، قبر، جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا، پھر صراط سے گزرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر ملنا، یا دھکے پڑنا کہ دور ہٹو منہ کالا کرو، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں ملنا، جنت یا جہنم کا فیصلہ جو ہمیشہ ہمیش کا، اس سارے کا دار و مدار یہ چند روزہ زندگی پر ہے۔ اسی لیے یوں کہا کہ ہمارے پاس آنا ہے، اور آنا ہے زندگی گزار کر نہیں، زندگی بنا کر۔ اس لیے کہ گزارنے میں تو سب برابر ہے، بھئی جتنی چڑیائیں ابھی اڑ رہی ہے، اور جنگلوں میں شیر، چیتے، سانپ، بچھو، اور محلوں میں بلیاں، کتے، پرندے جتنے، ان کی بھی رات ہوئی نہیں ہوئی، اب پورا دن ان کا بھی گزرا نہیں گزرا، ہمارا تمہارا بھی دن گزرا، ان کا بھی گزرا، ہماری بھی رات شروع ہوئی، ان کی بھی رات شروع ہوئی۔ تو جہاں تک زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 10 سال، 100 سال، گزرنے میں تو ساری مخلوقات برابر ہے۔ انسان کی اپنی شرافت، اس کی اپنی بلندی، اس کی اپنی دنیا آخرت کی کامیابی، زندگی بنا کر جانا، یہ کہ جانا تو سب کو ہے، یہ موت ایک ایسی چیز ہے
کہ آج تک دنیا میں کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. نعوذ باللہ بہت سے ایسے ملحد اور زندیق پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، لیکن موت آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. تو موت آنی ہے پر آنی ہے. اسی لیے جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد رکھو، اللہ کو خوب یاد رکھو. اٹھتے بیٹھتے کھاتے کماتے، یعنی اکیلے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جوانی میں، تندرستی میں، دولت میں، غربت میں، ہر حال میں اللہ کو خوب یاد رکھو. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے. جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کرے، وہ اللہ ہے، اس کو یاد رکھو. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، وہ تمہارے گڈیوں سے زیادہ قریب ہے تمہارے سروں پر. اب یہ میں بول رہا ہوں نا، کچھ پتہ نہیں جو بات کر رہا ہوں وہ پوری ہوگی یا میرا وقت آ جائے گا. آپ سن رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، سن رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس کی کب آ جائے. اور روز سنتے ہیں، اچھے خاصے بیٹھے تھے، اچانک سنتے ہی نہیں سنتے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول اور سچے پیغمبر اور تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. آپ نے اللہ کا پیغام دیا. کیا دیا؟ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا ساری کی ساری، اس میں جتنی قسم کی چیزیں ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، زمینوں میں، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہاری نفع رسانی کے لیے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم اس دنیا میں بھیجے ہی گئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی، او کما قال علیہ السلام. بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، ہوش مند ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی ذات پر قابو رکھے، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، ہر وقت کھانے پینے پہننے اوڑھنے شادی بھی ہر چیز میں جو اپنی ذات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار اور عقل مند کہے، اس سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے. اور آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، بڑا نادان ہے، بڑا نادان ہے، بڑا کم سمجھ ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. کون؟ جو اپنی منمانی کے پیچھے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، سوجھ بوجھ عقل دل دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کو بغیر حلال حرام کی تمیز کے جو جی میں آیا اس کے پیچھے
کہ اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں اور اس سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں۔ یہ پیغام دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس اعتبار سے یہ چند روزہ زندگی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، دوست احباب تو بہت خوش ہوتے ہیں، لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی، لڑکا ہوا، ہے نہیں، لیکن یہ 1 گھنٹہ آخرت کی طرف چل چکا۔ 1 دن ہوا، 10 دن ہوئے، سال ہوا، 20 سال ہوئے، یہ پورا مجمع جتنی عمر گزر چکی اتنے دن آخرت کی طرف چل چکے ہیں، اور آخرت حق ہے، اور آخرت ایسی حق ہے، اور غیب کی وہ تمام باتیں جس کے اللہ رسول نے خبریں دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ ایسی حق ہیں جیسے زندہ آدمی میں روح کا ہونا حق ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے اور کوئی یوں کہے کہ ہے تو زندہ لیکن روح نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ زندہ ہے تو روح ضرور ہے، زندہ ہے تو وہ چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دنیا کا کوئی آدمی کسی زندہ آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں روح نہیں ہے، ہر زندے میں روح۔ لیکن آج تک کسی کو کسی کی روح نظر نہیں آئی، کسی کو اپنی روح نظر نہیں آئی، زندہ ہے، روح ہے، نظر نہیں آتی ہے، لیکن حق ہے، یوں کہ جتنی غیب کی خبریں ہیں، الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعت حق، جنت حق، دوزخ حق، سارے نبی حق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، قیامت آئے گی حق، اللہ حق، انت الحق، وعدک حق، قولک حق، لقاؤک حق۔ اللہ پاک آپ حق ہیں، آپ کی ملاقات ہوگی حق ہے، آپ کے وعدے حق ہیں۔ اسی لیے جو ہماری یہ فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، وہ خالی پڑھ لینے سن لینے کے لیے نہیں ہے، اس میں وعدے اور وعیدے، اور چونکہ قرآن خود قرآن اترا تو قرآن کا شروع کا حصہ فضائل کا ہے، مسائل تو مدینہ پاک کی زندگی میں آئے، یہ حلال یہ حرام، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور شراب پی کے جا رہے ہیں، شراب، پھر حرام کیا کہ اب نماز میں آؤ تو نشے کی حالت میں مت آؤ، نماز میں نشہ مت کرو، آہستہ آہستہ احکامات آئے، شروع میں سارے فضائل آئے، یعنی ہر عمل پر اللہ کیا دیں گے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں نا، میں بول رہا ہوں تو یہ میرا عمل بن رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اس مجلس پر اللہ کیا دیں گے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا جب اللہ کے کچھ بندے اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، ایمان آخرت کی باتیں کرتے ہیں، تو زمین سے آسمان تک فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ آنکھوں دیکھی دھوکہ کھا سکتی ہے، جیسے قرآن نے خود کہا ہے كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا۔ ایک ایسا آدمی جنگل بیابان میں ہے، ریتیلا میدان ہے، میلوں پھیلا ہوا ہے، اسے پیاس لگی، ریت ہے، سورج اوپر سے تپ رہا ہے، پیاس بڑھ رہی ہے، حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں،
پانی کی تلاش، دور نظر ڈالی تو سورج کی کرنیں ریت کے اوپر جب پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے. یحسبہ الظمآن ماء، یہ پیاسا آدمی اس چمکیلے ریت کو پانی سمجھ رہا ہے اور یوں سمجھ رہا ہے کہ میری پیاس بجھنے کا سامان وہ ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ، جس کو پیاس بجھنے کا سامان سمجھا تھا، تھک کر چل کر پچ کر وہاں تک پہنچا، وہاں کچھ بھی نہیں. لیکن آدمی جلدی مانتا نہیں ہے، جیسے 4 مہینے جلدی نہیں مانے ہیں نا ابھی تک. کتنے سالوں سے سن رہے ہیں 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے، جلدی مانتا نہیں ہے. جس کو پیاس بجھنے کا سامان سمجھ کر آیا تھا وہاں تک کچھ ہے نہیں. لیکن پھر وہ تو ریتیلا میدان بہت لمبا چوڑا، دور نظر ڈالی تو وہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہے، وہاں کا ریت چمک رہا ہے. بھائی یہ تو نہیں لیکن وہ تو ضرور ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریت میں آدمی کے لیے چلنا بہت مشکل ہے. اونٹ گھوڑا گائے وغیرہ جانور تو چلتے ہیں، آدمی کے لیے ریت میں چل. اب یہ یہاں سے پھر جس کو اس نے پانی سمجھا تھا چل کے وہاں تک پہنچا. قیامت تک قرآن کا جواب تو ایک ہی رہے گا، اٹل فیصلہ، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. چل کر تھک کر پچ کر پسینہ پسینہ اور پیاس دگنی تگنی ہو گئی، وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں. جیسے اس وقت دنیا والوں کو یہاں تو نہیں ہے، دبئی میں ہے. دبئی گئے تو وہاں بھی نوکری نہیں ملی. کویت میں ہے، سعودیہ میں ہے، افریقہ میں ہے، لندن میں ہے. جتنا جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ ایسا دھوکہ ہے جیسے چمکتے ریت کو پانی سمجھا تھا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھی کے ساتھ چل رہے تھے، ساتھ میں توشادان ساتھ تھا. چلتے چلتے ایک جگہ وہ توشیدان میں مچھلی تھی، اللہ کے حکم سے اچھل کر وہ پانی میں چلی گئی. اس کو جو خادم ساتھ تھا اس کو یاد نہیں رہا. اب آگے چل کے ایک چٹان کے پاس ٹھہرے، بہت تھکے ہوئے. فرمایا بھائی لاؤ وہ توشیدان کہاں ہے، ہم کو تو بہت بھوک لگی ہے. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. وہ ہمارے دوپہر کا کھانا، وہ ہمارا توشہ لاؤ، ہم تو تھک گئے. اوہو ارائیت اذا وینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی، وہ جو چٹان جس کے پاس ہم ٹھہرے تھے وہاں سے تو مچھلی اچھل کر پانی میں چلی گئی تھی، اب کچھ نہیں ہے. ارے بھلا آدمی، وَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، اور میں بھول گیا کہ مچھلی چلی گئی. بھلے آدمی، وہی تو ہماری منزل تھی. ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہ ہمارا مقصد تھا، وہ ہماری منزل تھی. فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہیں سے الٹے پیر واپس ہوئے کہ اپنے اصلی منزل کی طرف. اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے واپس ہونا، اس کا نام توبہ ہے. آدمی بہت ساری بھول کرتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے اور اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے، نبی کی چال اور نبی کی سنت چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب آدمی کے اندر عقل ہوش ہوتا ہے، اوہو بندہ میں اللہ کا، امت کی اللہ کے نبی کا
اور یہ میں نے کیا کیا؟ میں جھوٹ بولا؟ توبہ کرو۔ میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا، میں نے سود اور بیاج سے کما کے، اور پھر روزہ بھی رکھ رہا ہوں حرام کی افطاری، حرام کے کھانے سے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہیں سے الٹے پیر واپس ہوئے۔ اس کا نام ہے گناہوں پر ندامت، اپنی بھول چوک پر افسوس۔ پھر اللہ رہبری کیسے کرتے ہیں؟ جب بندے میں سچی ندامت ہوتی ہے، فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا عِلْمًا، چلتے رہے، ہم نے ان کی رہبری کی۔ ایک آدمی ملا راستے میں، یہ اللہ کی طرف سے، عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جس کو ہم نے اپنے پاس علم دیا تھا۔ جیسے اس مجمع میں بہت سارے علماء ہیں، اہل علم، اور آج بھی بہت سارے علماء جمع ہوئے تھے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایسا ہو سکتا میں آپ کے ساتھ رہوں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں؟ تو اس آدمی نے یوں کہا بھائی تیرے میں یہ بات نہیں، تو صبر نہیں کر سکے گا، تو خاموش نہیں رہ سکے گا۔ نہیں ستجدنی انشاءاللہ، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اچھا تو پھر ایک کام کرنا، جو کہوں اس کو دیکھتے رہنا، پوچھنا مت کیوں۔ پکی بات ہے؟ بہت اچھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اجتماع کیوں کرتے ہو؟ 4 مہینے کی جماعتیں، اجتماع سے پہلے بھی اجتماع سے بھی، اور سارے سال کی ترتیب بنے۔ اور رمضان مبارک میں تو کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں کا مرد اللہ کے راستے میں 10 دن 20 دن 3 دن 5 دن عشرہ نہ لگاتا۔ یہ سارے ارادے کرائے جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارادہ، پوچھو گے تو نہیں، دیکھتے رہنا، جو کہوں سنتے رہنا، کیوں یہ مت کرنا۔ اچھی بات۔ فَانْطَلَقَا، دانوں چلے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، چلے تو کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہوئے تو اس آدمی نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، ارے بھلے آدمی یہ کیا کر رہے ہو، سب کو ڈبو گے؟ تم سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا پوچھنا مت، بول حتی میری چوک ہو گئی، آئندہ مت بولنا، مت پوچھنا، اچھی بات ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، آگے چلے تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت، اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا۔ بھلے آدمی اتنا اچھا جوانا، تو نے یہ کیا کیا؟ بھائی میری تیری نہیں بنے گی، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ پوچھنا مت، جو کروں وہ دیکھتے رہنا۔ اسی لیے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی تھی، وہ گرفتار ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت ثمامہ، ان کو لا کر مسجد نبی کے کھمبے کے ساتھ بندھوا دیا کہ 3 دن تک یہ ہماری زندگی دیکھیں گے، ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، دعائیں کیسے مانگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت میں کیسے کام، وہ اپنے آنکھوں سے ہماری زندگی دیکھے۔ 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کو دیکھا، کیا حال ہے؟ وہ تو گرفتار ہو کر کے آئے تھے، ان کو تو یہی خطرہ تھا کہ اب میری تو گردن ہی ماری جائے۔ انہوں نے کہا آپ کے قابو میں ہوں،
آپ چھوڑیں تو چھٹ جاؤں گا، ماریں تو مر جاؤں گا۔ اچھا جا، اللہ کے لیے تو یہ عادت۔ وہ 3 دن تک جو عمل دیکھے تھے، یہ روز کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت، مسجد آباد کرو، مسجد وار جماعت، مسجد کو آباد کرو، وہ یہ ہے جب آدمی پوری طلب کے ساتھ، فضائل کے دھیان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جب ان عملوں کو کرتا ہے تو دل ایسا کھینچتا ہے جیسے لوہا میگنیٹ اور چمبک اور مقناطیس کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال۔ خود ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ سارے اعمال جس کو ہم اعمال دعوت کہتے ہیں نا، گشتیں، فضائل کی تعلیم، نمازیں، تسبیح، تلاوت، دعائیں، خود اپنی ذات سے کرنا، دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، یہ سارے اعمال دعوت ہیں۔ فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں غلط کے صحیح سے بدلنے، جھوٹ کے سچ سے بدلنے، شرک کے توحید خالص سے بدلنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ صحابہ تو سارے پہلے جہالت میں تھے، پھر کیسے سچے ہوئے؟ وہ انہی عملوں کی برکت سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سمجھانے کے لیے مثال دی کہ لیمو ہے نا، لیمو، یہ لیمو پانی کو کھٹا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس لیمو میں یہی تاثیر تھی، جب نچوڑا جاتا تھا تو پانی کھٹا۔ آج 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنا کیا کچھ دنیا میں ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی۔ پھر اس سے پانی کو کھٹا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا اور شربت بنے گا، اور کوئی سائیکل والا، کوئی غریب آدمی، کوئی مانگنے والا نہیں، جو بھی نچوڑے گا۔ فرمایا کہ جو تاثیر آج تک لیمو کی ہے وہی تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، جس میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت ہے، معاملات کی صفائی، رہن سہن کی پاکی، اخلاق کی بلندی، اور صرف اللہ کو راضی کہ آج بھی وہ تاثیر۔ پھر آگے یوں فرمایا، ہاں تمہارے گھروں میں شوکیش ہوتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے بچے خوش ہوتے ہیں، پلاسٹک کا پورا سیٹ، آم، انار، موسمی، چیکو، پھلوں کا، بھنڈی، تورئی، سبزی، پلاسٹک کے سیٹ، اب وہ شوکیس میں ہوتے ہیں۔ اس سبزی میں وہ لیمو بھی ہے، اس شوکیس کے لیمو کو نکال کر سارا شہر نہیں، سارا ملک، اور ملک نہیں ساری دنیا مل کر اگر اس کو نچوڑے تو لیمو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں ٹپکے گا۔ اسی لیے فرمایا ان عملوں کو، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ اللہ کا ذکر، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ تنہائی میں موٹے آنسو رونا، اپنے گناہوں پر ندامت، توبہ استغفار کرنا، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن اگر اس کو رسم بنا لیں، چلو بھائی اجتماع ہو رہا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہی ہے تو جانا ہے، رسم کے طور پر اجتماع میں آ گئے، رسم کے طور پر جمعرات کے مشورے میں آ گئے، رسم کے طور پر شب گزاری میں آ گئے، رسم کے طور پر بدھ کے مشورے، تو رسم جیسے رسم کا لیمو اس سے پانی کھٹا نہیں ہوتا،
ایسے ہی رسم کے طور پر اس محنت کو کرنا، اس سے زندگیاں نہیں بنتی۔ دن گزر جائیں گے ماشاءاللہ 30 سال 40 سال 50 سال، ایمان میں ترقی کتنی ہوئی، نماز کتنی جاندار ہوئی، اللہ کا تعلق کتنا بنا، اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، آخرت کے بنانے کا فکر کتنا ہوا، میری آخرت نہ بگڑے اس کے لیے کتنے بے چین ہوئے۔ یہ تھرمامیٹر ہے، جیسے تھرمامیٹر ڈاکٹر صاحب کا بخار بھی بتا دیتا ہے، ایسے یہ تنہائی میں سوچنا، اس لیے